وسوسوں کی علماء نے 3 قسمیں لکھی ہیں۔ وسوسے کی پہلی قسم تو یہ کہ شیطان گناہ کے اور برائی کے وسوسے ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے چوری کر لے، یہ گناہ کر لے، یہ فلم دیکھ لے، یہ گانا سن لے، اس لڑکی کو دیکھ لے، اور یہ برائی کر لے، یہ بدکاری کر لے، اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک وسوسہ تو یہ۔ دوسرے وسوسے وہی جن کا تعلق ایمان اور عقائد کے ساتھ ہے، ہمارے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایمانی وسوسے ہمارے دماغ میں، ہمارے سینے میں ڈالتا ہے، ایمانی وسوسے۔ مثال کے طور پر پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ کوئی آدمی میرے عزیزوں کتنا بھی متقی، عابد، زاہد، پرہیزگار ہو، ہر ایک انسان کے دل میں یہ وسوسے آتے ہیں، کوئی ان وسوسوں سے بچ نہیں سکتا۔ آپ ہرگز یہ نہ سوچا کریں کہ میں تو چونکہ گنہگار ہوں اس لیے یہ وسوسے مجھے آتے ہیں۔ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان وسوسوں سے شیطان ان کو پریشان نہیں کرتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا بن جائے، ہر ایک انسان پر شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول دے رکھا ہے، وہ ہر کسی کو پریشان کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ شیطان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیتیں سب کے پاس الگ الگ ہیں۔ جس آدمی کے پاس جتنی زیادہ صلاحیت وہ اتنی جلدی اس کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ تو شیطان ایمان کو لے کر وسوسے ڈالتا ہے، پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہم تو سنتے ہیں کہ اللہ ہے، اور پتہ نہیں یہ جو ساری دنیا اس کو خدا کہتی ہے، اس کو خدا کہتی ہے، پتہ نہیں یہی نہ خدا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، یا قدرت کا نظام خود بخود چل رہا ہے، ہو سکتا ہے یار یہی صحیح ہو۔ یہ وسوسے دل میں ڈالتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنے پیغمبر گزرے، اتنی کتابیں نازل ہوئی، فرشتوں کا وجود ہے، جنات کا وجود ہے، پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد قبر میں زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، آخرت میں جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، حساب کتاب کا دن بھی اللہ نے رکھا ہے، پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ یہ اس طرح کے وسوسے شیطان دل میں ڈالتا ہے اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بہت پریشان، شیطان نے ایسے ایسے وسوسے میرے دماغ میں ڈال رکھے ہیں۔ ان کے الفاظ دیکھیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جل کر کوئلہ بن جاؤں یہ مجھے منظور ہے، لیکن جو وسوسے شیطان میرے دل میں ڈال رہا ہے میں اپنی زبان پر وہ الفاظ نہیں لا سکتا۔ ایسے گندے وسوسے میرے دماغ میں ڈال رہا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، تو آپ نے بہت آسان علاج بتایا، علاج بھی بتایا اور جواب بھی بڑا تسلی بخش دیا۔ آپ نے فرمایا پریشان مت ہو، یہ پریشان ہونے کی بات نہیں، وَذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ، یہ تو تمہارے مسلمان ہونے کی دلیل ہے، یہ تو تمہارے مومن ہونے کی دلیل ہے، تم مومن ہو۔ کسی کافر کو شیطان اس طرح پریشان نہیں کرتا، کیونکہ کافر تو پہلے سے نافرمان ہے، پہلے سے کفر اور شرک میں مبتلا ہے۔ تمہارے سینے میں چونکہ ایمان کی دولت ہے، اور چور وہیں آتا ہے جہاں اس کو دولت ملتی ہے، اس لیے تمہیں پریشان کرتا ہے۔ ان وسوسوں کو لے کر پریشان نہ ہوا کرو، بلکہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، شیطان بھاگ جائے گا۔ یہ علاج بتایا۔ تو ان وسوسوں کا علاج اعوذ باللہ ہے، اعوذ باللہ پڑھیں۔ ان وسوسوں کا علاج سورۃ الناس ہے، سورۃ الناس پڑھیں۔ سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ اس طرح کے وسوسے نہیں آئیں گے۔ اور ایک قسم ہے وسوسے کی وہم، یہ بہت خطرناک ہے۔ وسوسہ وہم کی شکل میں ڈالتا ہے۔ شیطان بہت سارے لوگوں کو وہمی مریض بنا دیتا ہے، شکی بیمار بنا دیتا ہے، وہم ڈالتا ہے، عجیب عجیب طرح کا وہم کے اندر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے پتہ نہیں ہماری بیوی ہماری وفادار بھی ہے کہ نہیں، بس وہم آ گیا، اب یہ وہم آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اور پریشان، بے انتہا پریشان سوچ سوچ کر۔ پاس کے دل میں یہ وہم ڈال دیا پتہ نہیں تم جو کاروبار کر رہے ہو یہ حلال بھی ہے کہ حرام ہے، بس وہم ڈال دیا، اب سوچ سوچ کے آدمی پریشان۔ یہ شیطان مسلمانوں کا دشمن ہے میرے عزیزو۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ہمارا ابدی اور ازلی دشمن بتایا، سب سے بڑا دشمن بتایا۔ یہ طرح طرح کے وسوسے ڈال کر ہمیں پریشان کرتا ہے۔ تو وسوسہ اولاد کو لے کر وسوسہ ڈال دیا، کسی کو پاکی ناپاکی کے بارے میں شک ہو جاتا ہے، پتہ نہیں پاک ہے ناپاک ہے،
وضو میں شک ہو جاتا ہے وضو ہوا کہ نہیں ہوا، نماز میں شک ہو جاتا ہے نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں یہ جو وہمی مریض ہوتے ہیں، یہ جو وہم دل کے اندر آتے ہیں، وہم اور وسوسوں کا جو بیمار بندہ ہوگا کبھی اس کی زندگی کو سکون میسر نہیں آ سکتا۔ یہ بہت خطرناک بیماری اور شیطان کی طرف سے، یہ شیطان کا طرح طرح کے وسوسے، اور کبھی بھی شیطان مثبت وسوسے نہیں ڈالتا، یاد رکھنا پوزیٹیو وسوسے کبھی نہیں ڈالے گا، ہمیشہ منفی وسوسے، نیگیٹیو وسوسے، ایسے وسوسے کہ جس کی وجہ سے مسلمان سوچ سوچ کر پریشان ہوتا ہے، ایسے وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک عالم کے بارے میں ہم نے پڑھا، ایک عالم بیچارے وضو کرتے اور وضو میں ان کو شک ہو جاتا، شک کی بیمار بن گئے۔ ایک دن حوض پر بیٹھے وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے چہرہ تو دھل لیا، جب اپنے ہاتھ دھل رہے تھے تو ہاتھ دھلنے کے بعد کوہنیاں دھلی تو شک پیدا ہو گیا، پتہ نہیں کوئی بال کے برابر جگہ خشک نہ رہ گئی ہو، تو دوبارہ سے پھر پانی ڈالا، پھر وسوسہ آیا کہ پتہ نہیں کوئی بال برابر جگہ خشک نہ رہ گئی ہو، پھر پانی ڈالا۔ اب وسوسے کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ اس کے بعد پھر شیطان نے پریشان کیا، وسوسہ ڈالا، تو انہوں نے سوچا اس کا اچھے سے ذرا علاج کر دوں، یہ پورا ہاتھ ہی حوض میں ڈال دیا، پورا ہاتھ حوض میں ڈال۔ لیکن شیطان نے پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑا کہ ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی بال برابر جگہ خشک رہ گئی ہو، تو یہاں مونڈھے تک اپنا پورا ہاتھ حوض میں ڈالا، اور اسی کوشش میں سارے ہی حوض میں گر گئے، سارے ہی حضرت حوض میں گر گئے۔ جب باہر نکلے تو بالکل اطمینان ہو گیا کہ ہاں میرا وضو ہو گیا ہے۔ تو یہ شک کے بیماروں کا یہی علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ یہ جو وسوسے آتے ہیں میرے عزیزوں، ان وسوسوں کا علاج سورۃ الناس نہیں ہے، یاد رکھیے، اور ان وسوسوں کا علاج اعوذ باللہ بھی نہیں ہے۔ ان وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ آپ وسوسے کو آنے دو، اس کے آنے کی پرواہ مت کرو، اپنے کام سے کام کرو، بس یہی اس کا علاج ہے۔ وسوسہ آ رہا ہے تو وسوسے پر عمل نہ کرو، وسوسے کے خلاف عمل کرو، یہی اس کا علاج ہے، ورنہ تو ساری زندگی پریشان رہو گے، آپ کو کبھی سکون میسر نہیں آ سکتا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جب میں جانے لگا تو وسوسہ آیا کہ میری کوہنی ذرا خشک رہ گئی، تو میں نے سوچا چلو شبہ آ رہا ہے دل میں، سننے والوں کو اٹھاؤ بہت اچھی بات ہے، تو میرے دل میں وسوسہ آیا کہ شاید میری کوئی کوہنی خشک رہ گئی، تو میں نے سوچا تھا جب یہ شبہ دل میں آ رہا ہے تو اپنی اس شبہ کو دور کر لوں، تو میں گیا، جا کر کے میں نے دوبارہ سے پانی ڈال دیا، شبہ دور ہو گیا۔ بعد میں وسوسہ آیا کہ اس والے بازو کی بھی کوہنی خشک رہ گئی، تو میں نے سوچا چلو یہ شبہ ہو رہا ہے تو اس شبہ کو بھی دور کر لوں، تو اس بازو کو بھی جا کر کے میں نے دھل لیا، پھر چلا نماز کے لیے، تو بعد میں پھر بس کہ تمہارا کوئی ٹخنا بھی خشک رہ گیا ہے، پھر وسوسہ آیا، تو فرماتے میں سمجھ گیا، تو میں نے دل میں کہا اچھا تو حضرت آپ ہیں جو مجھے پریشان کر رہے ہیں، شیطان ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے، تو میں نے اس کا علاج اس طرح کیا، میں نے کہا حضرت آپ شبہ ڈال رہے ہو، وسوسہ ڈال رہے ہو، ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو، لیکن میں آج بغیر وضو کے ہی نماز پڑھوں گا۔ تم وسوسہ ڈال رہے ہو کہ وضو نہیں ہوا، ٹھیک ہے لیکن میں آج بغیر وضو کے ہی نماز پڑھوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس وسوسے کے خلاف پر عمل کیا، بعد میں کبھی شیطان نے وسوسہ ڈالا ہی نہیں، پریشان کیا ہی نہیں۔ جب ہم شیطان کے چکر میں آ جاتے ہیں، وسوسے پر عمل کرنے لگتے ہیں، وسوسے کو ہی صحیح اور اپنے دل کو غلط ماننے لگتے ہیں، تو شیطان اور پریشان کرتا ہے، اور وسوسوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، یاد رکھیے کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ اتنے پریشان ہو جاؤ گے کہ آپ جو ہے کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتے اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے خود دیکھا، ابھی میں گھر گیا ہوا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں، میں ان کے پاس ملنے کے لیے گیا، ظہر کی نماز ہم نے اکٹھی پڑھی، تو انہوں نے جب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں فارغ ہو گیا، کافی دیر تک ان کا انتظار کرتا رہا، ان کا وضو ہی پورا نہیں ہوا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے تمہارا اب تک وضو نہیں ہوا، مجھے تو لگتا ہے تم شک کی بیمار ہو گئے۔ تو وہ کہہ رہے کہ مولوی صاحب ہیں، کہہ رہے واقعی میں شک کا بیمار ہو گیا، مجھے اطمینان ہی نہیں ہوتا۔ یعنی ایسی عادت بن گئی، اگر امام نے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کی اور انہوں نے ادھر وضو کرنا شروع کیا،
ادھر امام صاحب کی نماز پوری ہو جائے گی، ان کا وضو پورا نہیں ہوگا، اتنے شک کے بیمار ہیں۔ اسی طرح تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک جگہ سے روزہ لگانے کے لیے گیا ہوا تھا، بس کا سفر کر رہے تھے، ایک آدمی ملے، تبلیغی ساتھی تھے، انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا، اس وقت اتنی نالج تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے مجھے آج تک یاد ہے، مجھے کہا کہ حضرت میں وسوسوں کا بیمار، میں شک کا مریض ہوں، اور میں اتنا پریشان ہوں کہ میں اپنی زندگی سے تنگ آ گیا، آج تک مجھے اس کے الفاظ یاد ہیں، میں کیا کروں؟ تو اس وقت جو ہے میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی تمہیں کس چیز کا وہم ہوتا ہے، کس چیز میں شک ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں پیشاب کر لیتا ہوں، پیشاب کرنے کے بعد مجھے شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی قطرہ نہ آ گیا ہو، میرا وضو نہ ٹوٹ گیا ہو۔ اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ حدیث میں نے ان کو سنائی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم استنجا کرو تو استنجا کرنے کے بعد چند پانی کے قطرے لے کر اپنی پینٹ پر ڈال لیا کرو، اپنے شلوار پر چھڑک لیا کرو، کیونکہ شیطان بعد میں وسوسہ ڈالے گا کہ شاید کوئی قطرہ آ گیا ہے، شاید تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے، شاید تمہارے کپڑے خراب ہو گئے ہیں۔ جب شیطان یہ وسوسہ ڈالے تو تم اپنے دل کو یہ سوچ کر مطمئن کر لیا کرو، ارے یہ پیشاب کا قطرہ نہیں، یہ تو وہ پانی کا قطرہ ہے جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ڈالا ہے۔ یہ علاج خود اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا۔ جب حضور فرما رہے کہ جب تم ایک عضو کو 3 مرتبہ دھل لو، اس کے بعد تمہارا وضو ہو گیا، تو شک میں پڑنے کی کیا ضرورت؟ جب حضور نے خود علاج بتا دیا کہ پانی کے چند قطرے ڈال دو استنجا کرنے کے بعد، پھر اگر قطرے آ رہے ہیں تو آنے دو، اسی حالت میں نماز پڑھو، تب تمہارا علاج ہوگا، ورنہ زندگی بھر کے پریشان ہو جاؤ۔ آنے دو، اسی حالت میں نماز پڑھ لو۔ جیسے حضرت گنگوئی نے کہا، میں بغیر وضو کے ہی نماز پڑھوں گا، جب تک شیطان کا اس طریقے سے علاج نہیں کیا، شیطان پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ یہی میرے دوستو عزیزو ان وسوسوں کا علاج ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں مجھے شک ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، بھائی شک کیوں ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ اس لیے شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری ریح خارج ہو گئی، شاید ریح خارج ہونے کا شک ہوتا ہے کہ شاید میری ریح خارج ہو گئی، اور جب ریح خارج ہو گئی تو نماز ہوا نہیں، اس لیے ہر نماز میں پریشان رہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو ان کو کیا علاج بتایا، یہ خاص طور سے ان کے لیے علاج۔ آپ نے فرمایا جب تک تمہیں ریح خارج ہونے کی آواز نہ آئے یا بدبو محسوس نہ ہو، تم نماز پڑھتے رہو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ دیکھو یہ علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، ہمارے لیے نہیں۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ ریح خارج ہو گئی، بدبو آئے یا نہ آئے، آواز آئے یا نہ آئے، وضو ٹوٹ گیا، مسئلہ تو یہی ہے۔ لیکن وہ چونکہ شکی بیمار تھے، ان کا علاج یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے یہ علاج ان کو بتایا کہ تمہاری اگر ریح خارج ہوتی ہے، جب تک تمہیں آواز نہ آئے یا بدبو محسوس نہ، اسی حالت میں نماز پڑھتے رہو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ تب جا کر کے شیطان نے ان کا پیچھا چھوڑا ہے۔ تو ان وسوسوں کا علاج یہی ہے کہ وسوسوں کو آنے دو، پرواہ نہ کرو، ان پر عمل نہ کرو، بلکہ اس کے خلاف عمل کرو۔